اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں، اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے۔ پوشیدہ کا مطلب چھپا ہوا۔ جو بھید جس نے زمین و آسمان بنایا، وہ مسیح یسوع میں اس نے چھپائے رکھا، کیونکہ سب چیزیں اسی سے پیدا ہوئی اور اسی کے وسیلے پیدا ہوئی، یعنی مسیح یسوع کے، اور مسیح یسوع کے لیے پیدا ہوئی، تاکہ جو خدا باپ کا بھید تھا وہ مسیح یسوع سے اور مسیح یسوع پر ظاہر ہو، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے اور بیٹا باپ میں جلال پائے، اور ہم بیٹے میں ہو کر باپ کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہو۔ اور فریسی اسے آزمانے کے واسطے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کا چھوڑ دینا روا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا، اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ یہ بھید تو بڑا ہے۔ اس نے کہا، جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے، اور آج ہم اسی بھید کو کلام کے ساتھ شرکت کر کے جاننے والے ہیں۔ مسیح میں ہمارے ساتھ فضل، اطمینان، صبر اور مکاشفہ کی روح کے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ انسان زمین کی مٹی سے پیدا ہوا اور خدا نے اس میں زندگی کا دم پھونکا، اور زندگی کا دم اور مٹی یعنی انسان جب ایک ہوئے تو موت کو پیدا کیا۔ مسیح یسوع روح القدس کے نازل ہونے کے سبب اور حق تعالیٰ کی قدرت کے سائے کے سبب پیدا ہوئے، تو جب وہ صلیب کے اوپر مٹنے والے جسم کے ساتھ موت کے ساتھ ایک شریر ہوئے تو ان سے روح القدس پیدا ہوا۔ جو شریر سے پیدا ہوا اس نے شریر کو پیدا کیا، جو روح سے پیدا ہوا اس نے روح کو پیدا کیا۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرط کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ خدا روح ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح ساری باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتی ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پائی جو خدا کی طرف سے ہے،
تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں، مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا۔ نفسانی کا مطلب جو شریر ہے، نفسانی کا مطلب جو جسم ہے، جو جسمانی نیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے؟ مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ مگر تم جو پہلے دور تھے، اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے، جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اور دیکھیں یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بات کس وقت اور کہاں جا کر مسیح یسوع کے روح القدس کے وسیلے اس کا خلاصہ ہو رہا ہے۔ یہ پیدائش کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے اس تمثیل کو جیسے دولہا دلہن کے شریرک باتوں میں لے لیتے ہیں، لیکن یہ شریرک بات نہیں ہے، یہ روحانی بات ہے۔ یہ عورت اور مرد کی بات نہیں ہے، یہ اس مرد کی بات ہے جس کو خداوند نے بنایا، اور وہ دو نہیں وہ ایک تھے، کیونکہ جب حوا کو نہیں بنایا تھا تو تب حوا آدم میں تھی اور وہ دونوں ایک تھے۔ آدم حوا میں تھا اور حوا آدم میں تھی اور دونوں ایک تھے، اور وہ تمثیل خدا اور مسیح یسوع کی ہے۔ مسیح یسوع اور خدا ایک تھے، وہ تمثیل ہماری ہے۔ ہم میں خدا اور مسیح ایک ہے۔ مسیح کے وسیلے ہمارا خداوند کے ساتھ رشتہ بنا۔ مسیح کے وسیلے خدا نے ہمارے ساتھ میل ملاپ کیا، تاکہ وہ جو پسلی نکال کر جس عورت کو آدم سے جدا کیا گیا تھا اس کو پھر مسیح کے وسیلے ایک کر لیا۔ عورت یعنی کلیسیا، عورت یعنی ایک روح، اور عورت وہ روح جو جسم سے جدا کی گئی اور جس کی وجہ سے آدم خدا سے جدا ہو گیا۔ اس لیے یہ اس بھید کی بات ہو رہی ہے، اور جب ہم اس کلام کو جسمانی نیت سے پڑھتے ہیں، شریرک نیت سے پڑھتے ہیں، تو ہمیں شریرک نیتی سے، شریرک سوچوں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید یہ دولہا اور دلہن کی بات ہو رہی ہے، جو ہم اس زمین پر انسانی نیت جسمانی طور پر جو شادیاں کرتے ہیں آپس میں، عورت اور مرد کی اور لڑکے اور لڑکیاں کی، یہ بس تمثیل ہے ایک
روحانی مکاشفہ ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہ عدن باغ کی بات ہو رہی ہے جب آدم اکیلا تھا اور آدم خدا کے ساتھ تھا، اور جب خداوند نے چاہا کہ آدم کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں، اس نے عورت کو نکالا، یعنی آدم اور حوا جدا ہو گئے جسموں سے، جسم کے وسیلے۔ تو اسی عورت نے آدم کو اور خدا کو آدم سے جدا کر دیا۔ یہ اس بات کی تمثیل ہے، ہم کلام کے ساتھ، کلام کی ہدایت کے ساتھ، خداوند کے فضل کے ساتھ اور روحانی مکاشفہ کے روح کے ساتھ آگے کلام کے وسیلے بات چیت کریں گے۔ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے عذر ہے۔ اب یہ بھی بھید کی بات ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے، بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے۔ وہ ہم سب کا باپ ہے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق، جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کے باعث ہوں۔ اور اسی میں تم پر بھی، جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی۔ وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خداوند کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ یہ ہے بچے یہوہ کی طرف سے میراث ہیں، اور وہ میراث ایمان کے سبب سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو۔ وہ میراث کون ہے؟ وہ میراث ہے ہماری خداوند یسوع مسیح، کہ جب ہم اس میراث پر، اس انعام پر، اس گفٹ پر، میراث کا مطلب ہے دولت، جائیداد، گفٹ، وہ گفٹ جو ہمیں خداوند باپ نے دیا مسیح یسوع، جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ میراث ایمان کے سبب سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچائی گئی، اور وہ میراث ایمان کے سبب سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو۔ اور لکھا ہے ہم کو فضل ہی سے ایمان لانے کے سبب نجات ملی ہے، اور یہ ہماری طرف سے نہیں تاکہ کوئی فخر کرے، یہ خداوند کی بخشش ہے۔ اسی لیے کہا کہ بچے یہوہ کی طرف سے میراث ہیں، اور پیٹ کا پھل انعام ہے، اور وہ پیٹ کا پھل جو ہمارے لیے انعام ٹھہرا مسیح یسوع ہے۔ تو
آگے ہم پڑھیں گے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہ خداوند کی بخشش ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ بچے یہوہ کی طرف سے میراث ہیں اور پیٹ کا پھل انعام ہے، اور وہ میراث ایمان کے سبب سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو۔ پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اس واسطے وہ میراث ایمان کے سبب سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہوں، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، پس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایمان لاؤ گے تو آپ بھی بولیں گے، کیونکہ ایمان ہی کے سبب سب کو نجات ملی ہے فضل کے طور پر۔ تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ یسوع نے پکار کے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گا۔ یہ نہیں کہ ہم ایمان کے بارے میں تم پر حکومت جتاتے ہیں، بلکہ خوشی میں تمہارے مددگار ہیں، کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو۔ کیونکہ ہم ایمان ہی سے قائم رہتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ جو ہم اپنی طرف سے خدا میں قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے انسان قائم نہیں رہتا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو کھڑا سمجھتا ہے تو دیکھنا کہیں گر نہ جائے۔ تو ہم کیسے قائم رہتے ہیں؟ ایمان میں، ایمان سے قائم رہتے ہیں۔ پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا، اور اعمال سے ایمان کامل ہوا۔ جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے۔ اور مسیح کیسے سکونت کرتا ہے؟ ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ کس کے وسیلے؟ ایمان کے وسیلے، تاکہ تم محبت میں
جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سارے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ اور وہ شریر کون ہے؟ شیطان، ابلیس، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ یہ مسیحت ہے۔ مسیحت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو بول کے نہ بتانا پڑے۔ مسیح آپ کے کردار سے سامنے آنا چاہیے، مسیح آپ کے کاموں سے دکھنا چاہیے، جبکہ جب کوئی مسیح کو دیکھے تو اس میں آپ نظر آئیں، جب آپ کو دیکھے تو آپ میں مسیح نظر آئیں۔ دھرمی مت بنیں، اس کی دھارمکتا کو پہنیں، یعنی کہ اس کے کاموں کو دیکھیں اور اس کے کاموں کو فالو کریں۔ جو وہ کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے، یعنی مسیح یسوع، اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور جئیں، تاکہ غیر لوگ آپ کو دیکھ کر جئیں، غیر لوگ آپ سے مسیح کو جانیں۔ یہ ہے مسیحیت۔ مسیحیت یہ نہیں ہے کہ کلام پڑھ لیا، اندر بیٹھ کے دعا کر لی، اندر بیٹھ کے کلام پڑھ لیا، باہر گئے تو ہم باہر جیسوں کے دکھنے لگ جائیں۔ اگر آپ میں نور نہیں خداوند یسوع کا، تو آپ بھائی کچھ بھی کرو، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو، تم دنیا کی روشنی ہو۔ اگر آپ میں روشنی نہیں ہوگی تو آپ کے بتانے سے، آپ کے بائبل پڑھنے سے یا دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک مسیحت آپ کے کردار میں نہیں آتی، آپ کی پرسنالٹی میں نہیں آتی، آپ کے لائف سٹائل میں نہیں آتی، آپ کے بولنے، چلنے، دیکھنے، اٹھنے، بیٹھنے میں مسیحت نہیں آتی، تو اندر بیٹھ کے کلام پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ میں آپ فخر محسوس کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ میں آپ اپنا گھمنڈ بڑھا رہے ہیں، اس سے آپ کے اندر گھمنڈ پیدا ہوگا۔ اگر آپ کلام کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کے کردار میں نظر آنا چاہیے، آپ کی باتوں میں نظر آنا چاہیے وہ سکونت جو مسیح کے کلام میں تھی، اور وہی سکونت آپ کی باتوں میں آنی چاہیے، آپ کے کردار سے، آپ کے دل سے۔ آپ جب بات کرو تو کسی کو خوشی ہو کہ آپ نے اس سے بات کی، کسی کو سکونت حاصل کرو، وہ بولے جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میرا دل سکون سے بھر جاتا ہے، پاکیزگی سے بھر جاتا ہے، میرے من کو شانتی ملتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے نام کا ہی مطلب، یسوع مسیح کا مطلب ہے شانتی، شالوم، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ بھر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ تاہم یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ ابھی کلام کہتا ہے کہ آدمی شریعت سے نہیں بلکہ مسیح یسوع پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اب شریعت کیا ہے؟ موسیٰ کے وہ 10 حکم، اس کو ماننے سے، اس کو پورا کرنے سے بھائی آپ لوگ جو شریعت پر
دھیان دیتے ہیں، شریعت کی باتوں کو مانتے ہیں، اب شریعت کے اعمال سے یعنی موسیٰ کے 10 حکموں کے اعمال سے ماننے سے راست باز نہیں ٹھہرتے، بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ اب یسوع مسیح پر ایمان لانا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے جسم کے مطابق جان دی۔ وہ جسم آپ کا اور میرا جسم تھا۔ یسوع مسیح جسم کے وسیلے اس لیے پیدا ہوئے اور انہوں نے اس لیے جان دی کہ ہم روح کے موافق چلیں۔ وہ اس لیے جسمانی ہوا کہ ہم روح کے موافق چلیں، اور جو جسمانی کام انہوں نے زمین پر رہ کے کیے وہ آپ کے اور میرے کام تھے۔ وہ آپ کی اور میری باتیں انہوں نے جسم میں رہ کر سب کل انسانی جات پر، انسانی جات کے فرض جو دھرم کے فرض تھے، دھرمی ٹھہرنے کے جو فرض تھے، انہوں نے ہمارے لیے پورے کیے۔ بس ہمیں یہ ایمان لانا ہے کہ جو زمین پر مسیح یسوع تھے وہ ہمارا ہی جسم تھا، جو انہوں نے کیا وہ ہم تھے، اور جو وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے وہ بھی ہم ہیں، کیونکہ مسیح میں ہی ہم جسمانی ہیں، مسیح میں ہی ہم روحانی ہیں، مسیح میں ہی ہم جسم کے سبب سے پیدا ہوئے اور سزا پا کر صلیب کی موت لے کر مرے اور پھر تیسرے دن مردوں میں جی اٹھے۔ اب ہم جسمانی نہیں روحانی ہیں، بلکہ لکھا ہے کہ اگر ہم جسم کے سبب مسیح کو جانتے ہیں لیکن اب نہیں جانتے، اب ہم مسیح کو روح کے طور پر جانتے ہیں، کیونکہ وہ ہم میں ہے اور ہم اس میں، بشرط کہ مسیح کی روح ہم میں بسی ہو، اور وہی پاک مقاموں میں آسمان کی اونچائیوں پر چڑھ گیا، اور اب مسیح میں، کیونکہ مسیح روحانی ہے، کلام میں لکھا ہے لہو اور ماس سورگ راج کے ادھکاری نہیں ہو سکتے، اسی لیے لہو اور ماس وہ زمین پر چھوڑ گیا۔ اب ہم کون ہیں؟ لہو اور ماس، اسی لیے وہ لہو اور ماس یہاں چھوڑ گیا اور خود روح میں خداوند کی دائنی طرف جا بیٹھا، یعنی کہ اب جسم اور خون میں وہ زمین پر ہے اور روح میں ہم مسیح کے ساتھ باپ کی دائنی طرف ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ لیکن اگر ایمان کا روح آپ کے ساتھ ہے مسیح کے فضل کے وسیلے، یہ اس کی وجہ سے ممکن ہے، ادروائز ناممکن ہے۔ ان باتوں پر یقین کرنا، لکھا ہے کہ جس کے پاس روح نہیں، جو شریر ہے، وہ جو جسم ہے، اس کے لیے یہ باتیں بیوقوفی کی باتیں ہیں، اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس خداوند کے فضل کا روح ہے، ایمان کا روح ہے اور روح القدس ہے۔ ہم مسیح میں ایک ہیں، مسیح میں لکھا ہے باپ نے میل ملاپ کر لیا، اور جسم میں جو ہم اب زندہ ہیں وہ مسیح ہیں۔ لکھا ہے ہم تو زندہ نہیں لیکن مسیح ہم میں زندہ ہے۔ ہم مسیح کے داغ اپنے بدن پر لیے پھرتے ہیں، جو مسیح کے بدن پر داغ تھے، مار پڑنے کے داغ تھے، وہ داغ ہم ایمان کے سبب سے زمین پر لیے پھرتے ہیں۔ ہم ہی ان باتوں کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ روح القدس سے پیدا ہوا، اور زمین پر انہوں نے منادی کی اور وہ پکڑوایا گیا، اور اس کے مار خانے سے ہم چنگے ہوئے، اور وہ صلیب دیا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب سب یہ بات تو کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاپوں کے لیے صلیب دیا گیا، اس کی بھی بات کریں کہ وہ تیسرے مقاموں میں جا ٹھہرا، وہ تیسرے دن زندہ بھی ہوا، اور ہماری جو ڈیوٹی ہے، جو ہمارا مسیح چال چلن ہے، وہ اب جسمانی نہیں ہونا چاہیے، روحانی ہونا چاہیے۔ جو مسیحی تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، ہم میں وہ زندہ رہنا چاہیے۔
وہ مسیح ہم میں کام کرنا چاہیے، نہ کہ وہ جو جسم کے موافق زمین میں تھا۔ جسم کے موافق وہ ہماری سزائیں اپنے اوپر لینے آیا تھا، وہ ہماری سزائیں معاف کروانے آیا تھا۔ وہ صلیب پر اس نے معاف کروائی اور ہمیں اپنے لہو سے پاکیزہ ٹھہرا کر وہ پاک مقاموں میں جا بیٹھا۔ اب ہم مسیح میں خدا کی دائنی طرف ہیں اور مسیح ہم میں زمین پر رہ کر اپنی موت کا اظہار کر رہا ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر پاک مقاموں میں جا ٹھہرا باپ کی دائنی طرف۔ وہ ہمارے بدن کے وسیلے ان باتوں کا بار بار اظہار کرتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ ہم وہ خط ہیں جو خادمیوں کے وسیلے روح کی شاہی سے لکھے گئے۔ تو پلیز اگر آپ مسیح ہیں، مسیح میں ہیں، مسیح آپ میں ہیں، تو پلیز جسمانی مسیحت کو چھوڑ کر روحانی مسیحت کو ظاہر کریں۔ اس مسیح کو ظاہر کریں جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ جو مسیح تھا وہ صرف ہماری لعنت لینے آیا تھا، جسمانی مسیح تھا جو وہ لعنت جو آدم کی وجہ سے زمین پر آ ٹھہری، ہر جسمانی بشر پر آ ٹھہری، ہر جاندار پر آ ٹھہری، وہ سب لعنتیں لے کر صلیب چڑھ گیا اور پاک خون سے سب لعنتیں دھو ڈالی اور ہمیں پاک اور شفاف کیا۔ اور پلیز اگر آپ مسیح میں ہیں تو اس مسیح کو ظاہر کریں جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اپنی جسمانی روشوں کو مسیح میں اس طرح پورا نہ کریں کہ دوسرا بندہ جو مسیح میں نہیں ہے وہ آپ سے ٹھوکر کھا جائے۔ وہ پتھر بنے جو کونے کے سرے کا پتھر ہے جیسے مسیح ہے، اور وہ پتھر نہ بنے جو کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے۔ تاہم یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ شریعت مطلب 10 حکم۔ آج کل لوگوں نے ایک ڈھونگ پکڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ شریعت کی لعنت تو مسیح اٹھا لے گیا، یار وہی تو لعنت تھی جو ہم پر بار بار پڑتی تھی اور وہ لعنت اٹھا لے گیا۔ آج بھی جو شریعت کی باتوں پر تکیہ کرتے ہیں اور لوگوں کا بھی دھیان کرواتے ہیں، بھائی نہ تو آپ شریعت والے ہیں نہ وہ لوگ جسے آپ شریعت سناتے ہیں۔ میں بہت بار سوچتا تھا کہ یار یہ شریعت کی باتیں کیوں سناتے ہیں، کیونکہ بھائی شریعت کی باتیں جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ شریعت کی باتیں بائبل پڑھو، یاد کرو، جیسے رول ریگولیشن یاد کرتے ہیں پڑھو اور لوگوں پر کاپی پیسٹ کرنا شروع کر دو۔ یہ مسیحیت نہیں ہے بھائی، کیونکہ فضل جو ہے وہ نہ زور سے ملتا ہے نہ طاقت سے ملتا ہے۔ فضل جو ہے خداوند مسیح یسوع کی بخشش سے ملتا ہے۔ اسی لیے فضل سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، شریعت سمجھ آنے والی بات ہے۔ اسی لیے شریعت کی باتیں، موسیٰ کی باتیں، وہ 10 حکم جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ بس رٹا لگانا ہے اور بس لوگوں پر کاپی پیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فضل سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ فضل کوئی بات ہے ہی نہیں کہ وہ سمجھ میں آ جائے۔ فضل روح ہے، کیونکہ مسیح روح ہیں، مسیح سچائی کی روح ہیں۔ لکھا ہے فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچائے گی، اور وہ فضل ایمان کے سبب سے میراث کے طور پر ہوتا ہے، اور وہ نہ زور سے ہوتا ہے نہ طاقت سے ہوتا ہے۔ وہ مسیح جسے چاہتا ہے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، باپ جسے چاہتے ہیں اسے مسیح کے وسیلے اپنے نزدیک لے کے آتے ہیں۔ جس پر ان کی نگاہ ہو جائے، جس پر ان کا دل آ جائے، جس پر ان کی مرضی
ہو جائے۔ اسی لیے شریعت اتنی آسان ہے، موسیٰ اتنا آسان ہے، بس اس کا رٹا لگانا ہے اور لوگوں پر کاپی پیسٹ کرنا ہے اور پھر ان کے اندر نیکی اور بدی کا بیج ڈالنا ہے۔ تم نے اچھا کیا، تم نے برا کیا اس لیے ہوا، تم نے اچھا کیا اس لیے ہوا۔ بھائی اچھا اور برا کچھ بھی نہیں ہے، خداوند میں صرف اچھا ہی اچھا ہے۔ نیکی اور بدی کا بیج دیکھنے کے سبب پھر وہ لعنت کے متحد ٹھہرتے ہیں، یعنی کہ لعنتی ٹھہرتے ہیں۔ شریعت آئی ہی اسی لیے تھی کہ گناہ بہت زیادہ بڑھ جائے، بہت زیادہ کا مطلب جس کی انتہا ہی نہ ہو، تاکہ سب لوگ مسیح پر ایمان لے آئیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ بہت لوگوں نے اس کو اتنا بڑا مدعا کر دیا ہے لوگوں کے سامنے، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اتنے لوگوں کا ایمان بگڑ چکا ہے، ایک ہوتا ہے ایمان لانا، ایمان سکھانا کہ ایمان کیسے لایا جاتا ہے، اتنا آسان ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ایمان بگاڑنا، اور شریعت کی باتیں سنا کر جبور سنا کر پتہ نہیں کیا وہ کتاب مقدس کی باتیں کہاں سے لے کر کاپی پیسٹ کر کے کہیں سے بھی کوئی بھی پڑھ رہا ہے، اور پڑھ کر وہ جو دل میں آتا ہے، سامنے والا جس کے سننے کے روحانی کان نہیں ہیں، جس کے پاس خداوند کے فضل کا روح نہیں ہے، بس اس پر تھوپی جا رہا ہے کہیں سے بھی پڑھ کر، اور اس پر کاپی پیسٹ لگا کر اس کو مرنے کو چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سارے پاپی دوسرے کو پاپی ٹھہرا رہے ہیں۔ بھائی لکھا ہے کس نے گناہ نہیں کیا، سب نے گناہ کیا اور اس کے پرتاپ سے رہ گئے، اور پھر لکھا ہے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ رہا، جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ اب نئی ہو گئی۔ کسی کو ادھیکار نہیں ہے جس کو مسیح کے لہو نے پاک ٹھہرا دیا، اس کو یار تم کون ہوتے ہو پاپی ٹھہرانے والے۔ لکھا ہے جب آپ گناہ کی باتیں یاد کرتے ہو تو اب گناہ زندہ ہوتا ہے۔ جس کو آپ پاپی ٹھہراتے ہو، جس کو آپ کہتے ہو تم گناہ گار ہو، جب آپ اس کو یہ کہتے ہو تو اس میں گناہ کی باتیں پھر سے زندہ ہوتی ہیں۔ گناہ گار ہو کچھ بھی ہو، اس کو یہی کہنا ہے کہ تم پاک ٹھہر چکے ہو، کیونکہ مسیح یسوع نے سب کے لیے، ہر بشر کے لیے، ہر زمین پر جو بھی بشر رہتا ہے سب کے لیے برابر خون دیا ہے۔ صلیب سب کے لیے ہے، مسیح کا خون کل دشتی بشر کے لیے ہے، وہ کسی ایک یا کسی خاص کے لیے نہیں، بلکہ ان کا خون ایسا ہے کہ ہر عام کو خاص بنانے کے لیے ہی انہوں نے اپنا خون بہایا۔ تو پلیز جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اور پلیز آپ ایسا مت کیجیے، کسی کی برائیاں نہ دکھائیے، ٹھیک ہے؟ جسم کے کام تو ظاہر ہیں، وہ تو ہے جسم، اگر شریر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو شریرک کام مت دکھائے۔ شریرک کام ہر کوئی جانتا ہے، شریرک کام ظاہر ہیں۔ بدن گناہ کے سبب سے مردہ ہے، اور وہ بدن مسیح میں مردہ ہے، اور وہ مردہ ہو چکا صلیب پر۔ اس کو یہ باتیں بتائیں کہ بھائی تم مر چکے ہو، گناہ کے سبب سے بدن مردہ ہے، اور جو بدن مردہ ہوا مسیح یسوع کے وسیلے، وہ گناہ ہی کا تو بدن تھا، گناہ کا ہی وہ بدن تھا، وہ گناہ آلودہ بدن میں آیا تاکہ ہم روح میں پاک ٹھہر سکیں۔ سو پلیز آپ شریعت کی باتوں پر جتنے تکیہ کرتے ہیں، پلیز نہ خود لعنتی ٹھہریں،
نہ کسی کو لانتی ٹھہرائیں، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا، مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا، کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لایا ہوں۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ دیکھ، متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، تاکہ تمہارا ایمان انسانوں کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ تمہارا ایمان انسانوں کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا، اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ ایمان لانے سے راست بازی گنا جاتا ہے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، تاکہ ہم ایمان کے سبب راست باز ٹھہریں۔ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہ رہے، کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں۔ پس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ، اور کجراؤ اور برے آدمیوں سے ہم بچے رہیں، کیونکہ سب میں ایمان نہیں۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں۔ بعض یعنی کچھ لوگ اس کا اقرار کر کے ایمان سے برگشتہ ہو گئے ہیں۔ تم پر فضل ہوتا رہے، تاکہ تیرے ایمان کی شرکت تمہاری ہر خوبی کی پہچان میں مسیح کے واسطے مؤثر ہو۔ لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے، کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہے اور کون مجھے پکڑوائے گا۔ پس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع معلوم ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے، اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں۔ تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا،
اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہریں تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ ہم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا۔ اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ وہ یہ کہہ کر کہ قیامت ہو چکی ہے حق سے گمراہ ہو گئے ہیں اور بعض کا ایمان بگاڑتے ہیں۔ لیکن تو نے تعلیم، چال چلن، ارادے، ایمان، تحمل، محبت، صبر، ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروائی کی۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ یہ گواہی سچ ہے، پس انہیں سخت ملامت کیا کر تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ اس طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ گرچہ جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا مانگ کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر ہو، کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اسی لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا
تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ اس نے کہا، جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا۔ باوجود اس کے انہوں نے نہ سنا، بلکہ اپنے باپ دادا کی طرح جو خداوند اپنے خداوند پر ایمان نہیں لائے تھے گردن کشی کی۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے اور اس کے عجیب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائے، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہی ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی متاحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ میں سچ کہتا ہوں، جھوٹا نہیں بولتا، کہ میں اسی غرض سے منادی کرنے والا اور رسول اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا، کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہیں بڑی دلیری سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن روح صاف کہتی ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے، اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے نہ نامختونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے بھائیوں کو اطمینان حاصل ہو اور ان میں ایمان کے ساتھ محبت